اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اس دنیا کے اندر کچھ ظالم لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنی خواہش کے پیچھے کیا ہے چل دیتے ہیں، اور آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، کہ اے لوگو تم سب کے سب جو ہے یکسو ہو کر اور سمجھے کہ اچھی طریقے سے جو ہے اس دین پر جو ہے قائم ہو جاؤ، کیا ہو جائیں اس دین کے اوپر جو ہے قائم ہو جائیں اچھے طریقے سے۔ کس طرح؟ جس طرح فطرۃ اللہ التی، جس طرح اللہ نے جو فطرت بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جو فطرت ہے کہ التی فطر الناس علیہا، جس فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو کیا کیا ہے پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمائے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آگے فرمائے کہ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہماری باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے۔ آگے فرمائے کہ منیبین الیہ، اس فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ صرف ایک اللہ سے جو ہے لو لگائیں، کیا کریں؟ ایک اللہ سے دل لگائیں، ایک اللہ سے محبت کریں۔ جی، کسی کہنے والوں نے کہا ہے بہت اچھی بات کہ اس دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہو کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جب آپ اللہ سے محبت کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ کہیں بھی رہیے گا، کتنی پریشان حال رہیے گا، لیکن اللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ اللہ سے محبت کریں۔ تو قرآن نے اسی طرح سمجھیے مخاطب کیا ہے کہ منیبین الیہ، فطرت کا جو پیروی ہے اس طرح کرو کہ تم اللہ سے ہی لو لگاؤ۔ جی، اور آگے یہ بھی کہا کہ واتقوہ، تم اللہ سے کیا ہے ڈرتے رہیں، یعنی کہ اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہوگا، ڈرنا بھی ہوگا۔ اور آگے فرمائے کہ واقیم الصلاۃ، اور نماز کی کیا کرنا ہے پابندی کرنی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ولا تکونوا من المشرکین، اور تم کبھی بھی اس دنیا کے اندر مشرک لوگوں میں شامل مت ہونا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کبھی بھی شامل نہ ہو، اور ان لوگوں کی طرح جو ہے تم بھی جو ہے شرک مت کرنے لگنا۔ اور آگے فرمائے کہ من الذین فرقوا دینہم، اور وہ لوگ جو دین کے اندر جو ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہیں، اور وکانوا شیعا، اور اس دین کے اندر جو ہے فرقے جو ہے بانٹ چکے ہیں، فرقہ بنا لیا ہے۔ تو ایک چیز دیکھیے کہ جب انسان یعنی جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت پر جو ہے یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کو عقل آتا ہے وہ اپنا ایک فرقہ بنانے لگتا ہے، جیسے جیسے اس کو کچھ حدیث کا علم ہونے لگا، قرآن و حدیث کا، وہ اپنا جو ایک فرقہ بنا لیا۔ تو اس سے کیا ہوا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا۔ اور آگے فرمائے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور تمام کے تمام فرقے والے جو ہیں اپنے کام میں مست ہیں، مگن ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی، ہر فرقہ والا سوچتا ہے کیا ہے کہ ہم اچھا ہیں، دوسرا کیا ہے خراب ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ سامنے تمام کے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو ہے 72 یا 73 فرقے بن جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کون سا فرقہ جو ہے جنت کے اندر جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے دیوبندی ہے وہ جو جائیں گے جنت کے اندر، جو بریلوی ہے وہ جائیں گے جنت کے اندر، نہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدھے کہا کہ جو قرآن اور میرے سنت پر، میرے صحابہ پر عمل کیا ہو، کر رہا ہو، وہ لوگ کیا ہیں جنتی۔ جی، سمجھیں کہ تمام باتوں کا خلاصہ وہی ہوا کہ جو شخص بھی قرآن و حدیث پر اور تمام صحابہ کا جس پر عمل رہا اس پر بھی عمل کیا ہو تو وہ شخص کیا ہے بالکل جنت میں جائیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اب جو ہے اس زمانے کے جو مشرکین لوگ تھے ان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، ان کو کوئی تکلیف چھو جاتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ دعوا ربهم منیبین الیہ،
بالکل یکسو ہو کر رو کر اپنے اللہ کو پکارتے تھے۔ ایسے وقت میں کیا کرتے تھے؟ ایسے وقت میں خوب اللہ کو پکارتے تھے۔ اب ظاہر سے جب کوئی مصیبت آئے کسی انسان کے اوپر تو سب سے پہلے کس کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ کو ہی یاد کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج عصر کے بعد ایک عورت آئی ہوئی تھی، اپنے علاقے کی تھی، ان کو کوئی مصیبت پہنچی ہوئی تھی، شاید گھر کے اندر کوئی خرابی یا وہ بیٹا کو جن وغیرہ پکڑے ہوا تھا، بہت پریشان تھی، تو کہنے لگی کہ دعا کیجئے، یہ کیجئے، تعویذ وغیرہ دیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے۔ ہم بولیں کہ دیکھیے آپ نماز کی پابندی کیجئے، آپ بچوں کے لیے دعا کیجئے اللہ سے۔ تو کہنے لگی یہی تو نہیں ہوتا ہے یہی تو نہیں ہوتا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بس اسی میں علاج ہے، نماز کی ادائیگی کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک رہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہاں ہمارے پاس آئے دوا لینے کے لیے کہ کوئی تعویذ دے دے، ہم کیا تعویذ دیں کہ بچوں کو؟ ہر چیز کا بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو ایک اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ڈاکٹر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے دیتا ہے۔ تو وہی ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت چھو جاتی تھی تو ایسے وقت میں وہ خوب روتے تھے، اللہ کے سامنے جو رو کے دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں اس تکلیف سے ہٹائیے، ہم کو اس تکلیف سے ہمیں بچائیے۔ اور جب کیا ہوتا تھا کہ ثم اذا اذاقهم منه رحمتاً، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو کچھ مزہ چکھا دیتا تھا تو کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، فوراً ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو یکایک اپنے رب کی شرک کرنے لگتے تھے۔ یعنی کہ ابھی چند منٹ میں اللہ کے سامنے کیا کر رہے تھے؟ خوب رو کے دعا کر رہے تھے، جیسے ہی اللہ نے ان کو مصیبت سے بچا لیا، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کیا تو فوراً باغی بن گئے، فوراً کہاں چلے گئے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے لگے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے لگے۔ وہی ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ لیکفروا بما آتیناہم، ہم اس لیے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ناشکری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناشکری کرے کوئی بات نہیں ہے، تو قرآن نے آگے فوراً استعمال کیا ہے کہ فا کا لفظ، فتمتعوا، پس وہ لوگ دنیا کے اندر خوب مزے کر لیں۔ کیا کر لیں؟ خوب مزے کر لیں۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں کریں گے۔ یعنی مرنے کے بعد میدان کے محشر میں تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اب آگے فرمایا کہ ام انزلنا علیہم سلطانا، بھلا بتلاؤ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی نشانی، کوئی دلیل ان کے اوپر نازل کیا ہے کہ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ یہ ایک دوسرے لوگوں کو اپنے اللہ کے علاوہ یعنی ہمارے ساتھ شرک کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیا کریں؟ شریک کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا بتلاؤ ہم نے کوئی دلیل بھی نہیں نازل کیا، کوئی ایسی چیز بھی ہم نے حکم نہیں دیا کہ بھائی تم لوگ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا کرو، ان کے سامنے سجدہ کرو، میرے علاوہ کسی اور کو شریک کرو میرے ملکیت میں، ہم کو پکارنے میں، یہ بھی ہم نے نازل نہیں کیا۔ پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت یا کوئی خوشی ان کو اوپر کوئی رحمت نازل کرتے ہیں تو فرحوا بها، تو تمام کی تمام لوگ کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جیسے ہی ان کو کوئی مصیبت اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اذا ہم یقنطون، فوراً یہ اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کچھ اگر ہماری زندگی میں کچھ خوشی آ جائے تو کتنا ایک دم خوش ہو جاتا ہے، ارے واہ ہم تو آج خوش ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ اور جیسے ہی کچھ دن کے بعد کوئی مصیبت آ گئی فوراً منہ لٹکا لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی۔ تو اس میں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کے آخر میں آج ہی ہے، کل مدرسے کے اندر وہ کتاب ختم ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ کی کتاب کے اندر بہت اچھی بات لکھی کہ یوسف علیہ السلام آخر وقت تک نا امید نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں کے سامنے کہا رہے تھے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ انک لفی ضلالک القدیم، کہ آپ تو کھلی گمراہی میں آپ
لگے ہوئے ہیں. اب اس خیال میں ہے کہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام آئیں گے، جبکہ زندہ تھے یوسف علیہ السلام، لیکن لوگوں کو مذاق لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ کب یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے، کہاں ہو گئے، نہیں پتہ نہیں کب مر چکے، کیا ہوا ان کے ساتھ. لیکن آج بھی آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے میں خوشبو آ رہی ہے. واقعی پتہ چلا کچھ دیر کے بعد فوراً جو ہے مصر سے جو ہے یوسف علیہ السلام اپنے قمیص جو ہے بھیجے تھے کہ جاؤ میرے ابو کے چہرے پہ ڈال دینا اس قمیص کو. تو جیسے ہی ڈالے تھے فوراً ان کے آنکھ کی روشنی جو ہے واپس آ گئی تھی. لیکن ایسے وقت میں بھی یعقوب علیہ السلام نا امید نہیں ہوئے. آنکھ کی بینائی چلی گئی، روشنائی ختم ہو گئی آنکھ کی، لیکن پھر بھی جو اللہ سے نا امید نہیں ہوئے. تو ہمیں بھی جو ہے کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا کہ یہ کام ہمارا ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. ہوگا انشاءاللہ، لیٹ سے ہی ہوگا لیکن ہوگا. آگے فرمایا کہ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے خوب رزق دیتا ہے، خوب پیسے دیتا ہے، خوب مال و دولت دیتا ہے. اور ویقدر، جس کو چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، کم دیتا ہے کہ نہیں. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے، اپنے محلے علاقے میں دیکھتے ہوں گے جن کو اللہ نے خوب مال و دولت دیا ہے. وہیں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ بھی نہیں، بہت کم ہے لیکن اپنا ہے کہ کام چل رہا ہے. تو کسی کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، دنیا کے اندر خوب مال و دولت دیتا ہے، کسی کو جو ہے تنگی کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے بہت بھاری نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لاتے ہیں. کیا ہے؟ جو لوگ مومن ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ بہت بھاری نشانی ہے. جی تو اس سارے سمجھیے کہ آدھا صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ وہی آخرت کے تعلق سے اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دنیا کے اندر کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. کہتے ہیں کہ دعا ہمیشہ ہمیں مانگتی ہی رہنی چاہیے. نا امید ہو کہ مایوس ہو کے بیٹھ نہ جانا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، کیا دعا مانگیں. نہیں، دعا قبول ہوتی ہے، بس یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس دعا کے بدلے میں جو ہے کچھ اور چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہوتی ہے یا آنے والی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.